میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا پھر ایجنڈا مطلب تحریک تحفظ آپ نے کانفرنس بھی بلائی ہے، لوگوں نے آنا بھی ہے، کیا اس میں سے طے کریں گے؟ جو طے کریں گے آپ کو یقین ہے کہ پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور کیا واقعی آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے؟ دیکھیں، ہمارا تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا نہ ہی کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی ہم اس میں بلیو کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اور تقاضا صرف اتنا ہے کہ جو آئین کے اندر حدود طے کر دی گئی ہیں ان حدود تک رہا جائے۔ ہر ادارے کے اوپر ملزوم ہے کہ وہ ان حدود تک رہے۔ آج یہ جو ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے، جو نظام نظر آ رہا ہے، جس کے بارے میں وزراء خود ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، اور پھر ہائیبرڈ نظام کی تعریفوں کے وہ پل باندھتے ہیں اور جذبات کی رو میں ان کی کابینہ کا حصہ ہیں، ان کی جماعت کے بڑے سینئر رکن ہیں، وہ یہ بھی کہہ گئے کہ 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف صاحب کی گئی سیاست غلط تھی اور اس وقت بھی ہمیں اسی فارمولے کو اپنانا چاہیے تھا۔ یہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا کی باتیں اور یہ جو میاں صاحب نے کی، یہ ووٹ کو عزت دو کی باتیں، یہ کتابی باتیں تھیں اور آئیڈیلسٹک باتیں تھیں۔ تو بات اس کا نتیجہ یہ نکلا آج کہ ان کی اپنی جماعت کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ جب تک ووٹ کو عزت دو کی بات تھی، جب تک میاں نواز شریف صاحب کی وہ سیاست تھی کہ جس کے اندر وہ سویلین سپیس کو ری گین کرنے کی بات کرتے تھے، وہ ریلیونٹ تھے۔ اور جب انہوں نے وہ گفتگو چھوڑی، پینترا بدلا، اقتدار کی خاطر پینترا بدلا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ لاہور میں جہاں سے ان کا تعلق ہے اور جو لاہور ہمیشہ نواز شریف کو لبیک کہتا رہا، وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ سے الیکشن ہار گئے۔ اس میں سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سبق ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج اگر تحریک انصاف اگر آگے بڑھتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی گفت و شنید کرتی ہے اور کوئی ڈیل کرتی ہے، ٹھیک، تو جو ووٹ کو عزت دو کے بعد کا معاملہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، اس سے برا معاملہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ آج لوگ آگے جا چکے ہیں۔ آپ کنونس کر پائیں گے پی ٹی آئی کو کہ یہ آپ نہ کریں اور ایک پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات کریں؟ احمد اویس صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رستہ اب نہیں بچا کہ ہم سیاسی لوگوں کے علاوہ پی ڈی ایم بنی تھی، کیا پی ڈی ایم کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب بھی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے؟ وہ مسلم لیگ نون کو روک سکے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر؟ نہیں روک سکے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر آج ساری جماعتیں اپنے ایک لرننگ کرو سے گزر چکی ہیں۔ جو آج حالات کی نزاکت ہے، سب سے پہلے اس کو تو محسوس کیجئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میڈیا کے اوپر اس وقت پیکا کی تلوار نہیں لٹکا دی گئی؟ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کو کمپرومائز نہیں کر دیا گیا؟ آپ کہاں جائیں گے انصاف لینے؟ کیا آج اس ملک کے اندر خیبر اٹھا لیں، مومند اٹھا لیں، وزیرستان اٹھا لے، لاکھوں کے حساب سے لوگ امٹ کر امن کے لیے باہر نہیں آ رہے؟ حکومتیں irrelevant ہوئی پڑی ہیں۔ بلوچستان میں ہماری مائی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، آج قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل کے اوپر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ تو یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ان میں سے ایک جماعت، وہی مریم نواز صاحبہ، وہی ان کی جماعت جو ان کے کیمپس میں جا کر بیٹھا کرتی تھی، آج اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات ہی سن لیں۔ تو یہ وہ حکومت ہے جس حکومت کو اور اس کو بالکل جو فریڈمز اور رائٹس کی جو گفتگو کی جاتی تھی، کہ جو آپ پی ڈی ایم کا اعلامیہ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا کچھ اس کے اندر انہوں نے نہیں کہہ دیا، اور اقتدار جیسے ہی آپ کو نظر آیا ساز باز خود تو کر لی اور کہتے ہیں کہ اگلے کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں ہوگی۔ اگر آپ جواب دینا چاہیں پھر میں آگے جاتی ہوں۔ یہ جو اتنی ساز باز پہ اترا رہے ہیں، کل سہیل وڑائچ صاحب نے کالم میں کیا لکھا؟ انہوں نے یہ لکھا کہ وہ خوش نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے۔ اچھا، اب میں اس کے